السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہ جبل اہرامات ہے، تیر اندازوں کی پہاڑی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا، اور یہ ہدایت دی تھی کہ ہر حال میں انہوں نے اپنے مورچے پر قائم رہنا ہے، اور انہی کی ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے وہ مارکہ جو ابتداءً مسلمان جیت چکے تھے، اسے مسلمانوں کو شدید اس میں نقصان اٹھانا پڑا، اور 70 صحابہ کرام احد میں شہید ہوئے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو بطور تیر انداز مقرر کیا تھا۔ یہ اس کے بالکل دوسری طرف وہ جگہ ہے جہاں پر شہدائے احد کا مقبرہ ہے۔ اصل میں یہی وہ بیٹل گراؤنڈ تھا جہاں پر پہلا مارکہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں جب کفار شکست کھا گئے اور وہ بھاگنے لگ گئے، تو اس پہاڑی پر موجود جو صحابہ کرام تھے وہ یہ سمجھے کہ ہم نے مارکہ جیت لیا ہے، اب یہاں پہرا دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ وہاں سے نیچے اترے۔ جوں ہی وہ وہاں سے نیچے اترے، دور خالد ابن ولید اس سارے میدان جنگ کا وہ دیکھ رہے تھے، نظارہ کر رہے تھے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اہم مورچہ مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، تو انہوں نے اس پہاڑی کے پیچھے سے آ کر ایک لمبا چکر 2-3 کلومیٹر کا کاٹ کر، وہ گھوڑ سوار تھے اور ان کے ساتھ 200 سواروں کا دستہ تھا، پیچھے سے آ کر مسلمانوں کی بیک پر، یعنی مسلمان بالکل بے خبر تھے، اور مسلمانوں کی بیک پر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور اس کے نتیجے میں اسی جگہ مسلمان وہ دو طرف سے دشمن میں گھر گئے، ایک طرف سے خالد ابن ولید کا دستہ، اور دوسری طرف سے جو بھاگتے ہوئے مشرکین تھے وہ بھی واپس لوٹ پڑے، اور مسلمان چونکہ لڑائی کے لیے تیار نہیں تھے، ایک دم ان پر حملہ ہو گیا، اور اس طرح مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا۔ اور اس موقع پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 صحابہ کے ساتھ رہ گئے، ان میں سے 7 انصاری صحابہ تھے اور 2 مہاجر صحابہ تھے، اور ان 9 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا تنگ ڈال دیا، اور اس دوران یہ بھی افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مصعب بن عمیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، وہ شہید ہو گئے، تو کسی نے آواز لگا لی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے۔ اس سے مسلمانوں کے اندر ایک تبدیلی پھیل گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر مسلمانوں کو پکارا اور کہا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ یہ آواز مسلمانوں تک تو بعد میں پہنچی، لیکن خالد ابن ولید کے لشکر تک پہلے پہنچ گئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ اب اس موقع پر بہت نازک صورتحال بن گئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 9 صحابہ تھے، اور ان 9 صحابہ نے رسول اللہ کے گرد گھیرا بنا لیا، دائرہ بنا لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ لڑتے لڑتے 7 انصاری صحابہ شہید ہو گئے، اور 2 صحابہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہ گئے۔ ان میں سے ایک حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ تیر چلا رہے تھے مسلسل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک ہی دفعہ یہ جملہ کسی کے لیے ادا کیا ہے، اور وہ ہے حضرت سعد کہ فدا کہ امی و ابی یا سعد، تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان سعد، تیر چلاؤ، اور وہ تیر چلاتے رہے۔ پھر باقی صحابہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پہنچ گئے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محفوظ مقام پر پہنچا دیا، جو اس پہاڑی کے دامن میں ایک غار کی سی کیفیت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو محفوظ کر دیا۔